یہ بولی خلیص اور گندے آدمی کی ہے. یہ کون سی پوجا جو تجھ کو ڈکیت بنا دے، جو تجھ کو خلیص بنا دے، جو تجھ کو چور بنا دے، جو تجھ کو لچا و لفنگا بنا دے. یہ کبھی بھی آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا ایک شریف انسان کی بولی ہے یا ڈکیت اور لچے اور لفنگے اور خسیسوں اور رزیلوں کی بولی بول رہا ہے. پوجا نہیں ہے، صرف چڑھانا. نئے نئے دیش بھکت بنے یا 70-75 سال سے میرے مدرسے میں جھنڈا لے رہا ہے، ترنگا لے رہا ہے. ہمارے باپ دادا ترنگا لے رہا تھے، ہم ہندوستانی ہیں. اور یہ سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، بائک پہ ترنگا لے کے دوسروں کو گالی دے رہا. نئے نئے دیش بھکت بنے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نیا نمازی کھا کر کیا بولتا وہ کھا پر مسلح. یہ ہمارے دلگز صاحب کے صاحبزادے ہیں. دلگز صاحب کا کیا مطلب ہے سب کو معلوم ہے. دل کو کھینچ لیتے تھے، 4 گھنٹے تقریر کرتے تھے. اور ہم لوگ تو صاحب آج میں 4 گھنٹہ بول رہے ہیں اور وہ 40 سال پہلے 4 گھنٹہ بول رہے ہیں. اور ہمارے گاؤں میں جلسہ ہوتا تھا 10 بجے تقریر شروع ہوتی تھی اور 4 بجے بھور میں جلسہ ختم ہوتا تھا. وہی 4-5 مغرب نہیں رہے گا، ایک مولانا رہے گا بس. وہ ایک مولانا رہتے تھے، اپنا نام پڑھتے تھے، دل بہلاتے تھے، پھر واقعات ہوتے تھے، رولاتے تھے، ہنساتے تھے. یعنی بالکل ایک گلے خوش رنگ کی طرح صاحب، ایک باد بہاری کی طرح ایک وہ خطیب تھے. انہی کا بیٹا ہے. ہم کو بولنے میں نہیں آ رہا ہے کہ نیا نمازی کا خاطر پھٹیا مسلح ہاں چاروں کو ہلا بولا. اسی طریقے سے یہ تو خیر ایک مقولہ ہو گیا. یہ جو اس طرف جو ہلا بولا ہو رہا ہے، ترنگا لے رہا ہے، یہ نیا نیا دیش بھکت ہوا ہے. نیا ہوا ہے، اسی لیے ہاتھ میں ترنگا ہے. نیا دیش بھکت ہوا ہے. یہ دیش بھکتی نہیں ہے صرف مسلمانوں کو چڑھانا ہے. کوئی ترنگا سے مطلب جو انگریزوں کا تلوا چڑھتا رہا وہ آج ہندوستان کا دیش بھکت بن رہا ہے. جو انگریزوں کی غلامی کرتا رہا، اس کا جھولا اٹھاتا رہا، یہ دیش بھکت بن رہا ہے. دیش بھکت وہ تھے جو انگریزوں کے خلاف تھے، جو انگریزوں کے پروٹیکشن کو استعمال نہیں کرتے. دیش بھکت وہ تھے جو ایک اہنسا کا انہوں نے آندولن چھیڑا. دیش بھکت وہ تھے جو کالا پانی کی سزا انہوں نے کاٹی. دیش بھکت وہ تھے جنہوں نے جس کی لاش کو دہلی کی سڑکوں پہ لٹکا دیا گیا تھا. جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ انگریزوں کا پاؤں ہندوستان میں جمنے نہیں دیں گے، اسے خدیڑ کے ساتھ سمندر پار بھاگا دیں گے. اور ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہے، یعنی انگریزوں کے خلاف جنگ لڑے. یہی فتویٰ دیا تھا اور انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی. انگریزوں کا جو تلوا چاٹا وہ آرام سے پولا گوشت کھا رہا. اور جو انگریز کے خلاف بولا اس کی جیل میں موت ہو گئی. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تھے دیش ہندوستان کے سچے محبت کرنے والے. انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، سے خدر کے بھگاؤ. بدلے میں انگریزوں نے اسے جیل میں ڈال دیا، کالا پانی کی سزا دی. وہی انتقال کر گئے، وہی شہید ہو گئے. ان کی قبر انڈمان جزیرے میں ان کی قبر ہے. اور جو ہندوستان میں ہی ایک سمندر کے بیچ میں ٹاپو ہے انڈمان جزیرہ، وہی ان کی قبر ہے. اور وہاں سے ایک بار دعوت آتے رہ گئی اور میری خواہش تھی میں وہاں جاؤں کہ ان کی قبر پہ میں حاضری دوں. سزا کیا، کس جرم کی سزا تھی؟ انگریزوں کے خلاف بھگانے کا، مارنے کا فتویٰ دیا تھا. انگریزوں کو خدیر میں لگا دیا. جو شہید ہو گئے ہندوستان کی خاطر وہ ہو گئے دیش کے غدار. اور جو شراب پی کے ناچتا ہے وہ ہو گئے دیش کے وفادار. جو تماچا مارے چہرہ پہ نیا دیش بھکت بنا. یہاں ہمارے باپ داداؤں نے 150 سال پہلے انگریزوں کے خلاف مہم چھیڑ کے اسے بھاگنے پر مجبور کیا. وہ ٹیپو تھا جو تلوار لے کے انگریزوں کا گلا کاٹنے کے لیے میدان میں گھس گیا. اور انگریزوں نے کہا تھا کہ آرام سے کھاؤ پیو، حکومت ہم کریں گے، تم سونا چاندی کی کرسی پہ بیٹھو، آرام سے پولا گوشت کھاؤ. کہا گیدڑ کی طرح میں زندہ رہوں، پولا گوشت کھاؤں اور میں تمہاری غلامی کروں. 100 سال گیدڑ کی طرح زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گزارو. انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی، دشمنوں کے بیچ میں گھسا، خوب مارا کاٹا، آخر میں شہید ہو گئے. تو جو دیش کے لیے شہید ہوا وہ غدار ہو گیا، لچا لفنگا چوڑا چمار اور صاحب شرابی پاپی ڈکیت چور. یہ چلا ہے ان نیک لوگوں کو برا کرنے. یہ سزا تم کو ملی ہے. تمہاری مسجدیں ویران، تمہارا مدرسہ اجڑ گیا، تمہارے بال بچے ان ناچنے والوں کا پیروکار ہو گیا جس کے ہاتھ میں موبائل ہے. رات کے 24 گھنٹے کو رات میں موبائل چلانا ہے، رات کے 2 بجے تک. جس کا بچہ موبائل چالک بن جائے،
جس کا بچہ بے نمازی ہو جائے، جو مسجدوں کو اجاڑ دے، جو مدرسوں کو اجاڑ دے، جو کافروں کی طرح پیسے کا غلام ہو جائے، جو کافروں کی طرح زمین مکان دکان کا رسیا ہو جائے، جو کافروں کی طرح مکان بنانا، عیش کرنا، شراب پینا، زمین بیچنا، شراب پینا، زمین بیچنا، گاڑی خریدنا، زمین بیچنا، مکان بنانا، اپنی کمائی تو ہے نہیں، انجینئر تو کوئی ہے نہیں، ڈاکٹر تو کوئی ہے نہیں، یہ صاحب پی ایم ہیں، یہ ایس پی ہیں، یہ صاحب ہائی ٹیک انجینئر ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، 10 لاکھ مہینہ کماتے ہیں، 10 لاکھ مہینہ کما کے گھر بنا لیا، گاڑی خرید لی، غریبوں مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، ماں باپ کو حج کروا رہے ہیں۔ نہیں، یہ صاحب پی ایم ہیں، یہ ایس پی ہیں، یہ بینک پروفیشنل آفیسر ہیں، یہ صاحب پی ڈی او ہیں، یہ سی او ہیں۔ اگر ایسا ہے، پڑھا لکھا محنت کیا، ویڈیو بنا، گاڑی خرید رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، صاحب اپنے بھائیوں کو پڑھا لکھا رہا ہے، نہ اوشا کر رہا، نہیں، باپ کی زمین بیچنا ہے، گاڑی خریدنا ہے، باپ کی زمین بیچنا ہے، مکان بنانا، اب باپ کی زمین بیچنا ہے، شراب پینا، باپ کی زمین بیچنا ہے اور انگریزوں کا غلام بن کے اپنی بہن بیٹیوں کو صاحب ہاف پینٹ پہنوا کے، اس کو جینس ٹی شرٹ پہنوا کے گھمانا، اور اپنا بھی چٹی پہن کے یہودی کا غلام بن جاتا، اور مولانا اور مولوی کا مذاق اڑا دو، اور جہاں مصیبت آئی، یہ لچا لفنگا کاٹنے کی بات کرنے لگا، بولتا اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے، غریب نواز کہاں ہے، غوث اعظم ہی سارا کام کر رہے ہیں تو تم کیا کرے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہی تیرا سارا کام کر دے گا، اور تو کیا کرے گا؟ آرام سے شراب پیے گا اور مسجد بچائے گا اللہ تعالیٰ، اور تو آرام سے گھر میں زنا کرے گا اور مسجد بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن میں آیا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو مسجد کو آباد کر اللہ تیری مدد کرے گا، تو خانقاہ کو آباد کر اللہ تیری مدد کرے گا، تو مدرسوں کو آباد کر اللہ تیری مدد کرے گا، تو پیشانی کو سخصوں سے آباد کر اللہ تیری مدد کرے گا، تو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر اللہ تیری مدد کرے گا، تو خوشحالی میں خدا کو یاد کر، اور جب تو سنکٹ میں گھرے گا تو دعا نہیں بھی کرے گا تو سنکٹ سے اللہ نکالنے کا سامان پیدا کرا دے گا۔ تم خوشحالی میں خدا کو یاد کر، اللہ تمہیں تنگی میں تجھے یاد کرے گا، اللہ تمہیں مصیبت سے بچائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں مصیبت سے بچائے اور ہم آرام سے شرابی بن جائے اور پاپی ناچے گائے کودے، مسجد ٹوٹے اللہ بچائے، مدرسہ ٹوٹے اللہ بچائے، خانقاہ ٹوٹے اللہ بچائے، قبرستان کی دیوار ٹوٹے اللہ بچائے، دنگا فساد ہو اللہ بچائے، جب اللہ ہی سارا کام کر دے گا تو تم کیا کرے گا؟ تمہارا غرور تو اور بڑھ جائے، تمہاری شراب نوشی تو اور بڑھ جائے گا، تمہاری زناکاری تو اور بڑھ جائے گا، اور تمہارے ایک دوسرے کو ذبح کرنا، اپنے بھائی کو قتل کرنا، ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی پیدا ہو گئے، ساری زندگی کچہری جا کے کیس لڑنا، باپ کی چھوڑی ہوئی زمین پر ایک پالیس زمین کے لیے دونوں بھائی کچہری لڑنا، یہ شرارت بڑھ جائے گی، خباثت بڑھ جائے گی، جلد بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کافروں کے ہاتھوں اسے چھوڑ دیتا ہے، تاکہ جس دن یہ پیسا جائے گا اور جس دن یہ جاگ جائے اور توبہ کر لے کہ مالک میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، میں شریف نہیں شریف بن کے رہوں گا، شرابی نہیں میں نمازی بن کے رہوں گا، سود خور نہیں حلال خور بن کے میں زندہ رہوں گا، میرے بال بچے یہودی نصرانی نہیں مصطفیٰ کا غلام بن کے رہیں گے۔ جس دن سچی توبہ ہوئی اور حالات بدل گئے، زبان بدل گئی، سوچ بدل گئی، ٹینڈنسی بدل گئی، اسٹائل آف لیونگ بدل گیا، جیون شیلی بدل گئی، گھر کا کلچر بدل گیا، سماج کا کلچر بدل گیا، اسلامی کلچر آ گیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو بدل دے۔ ادھر تو بدلے گا، تیرا لباس بدل جائے، تیرا کیریکٹر بدل جائے، تیرا گھر بدل جائے، تیرے گھر میں دعا اور تلاوت کی آواز بلند ہونے لگے، تیری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، تیری پیشہ پردے میں رہ کر قمیض فاطمہ بن جائے، تو یاد رکھنا تو دعا کے ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہ پڑے گی۔ اگر تو اتنا بلند ہو گیا، مصطفیٰ کا غلام ہو گیا، تو آواز آئے گی بندے خودی ہو کر بلندی دلا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں.